الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر برادر محترم، استاد محترم جناب علامہ سید جواد نقوی صاحب، جناب راجہ ناصر عباس صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری، اسٹیج پر موجود قابل احترام بزرگوں اور میرے بہت ہی پرعزم پرجوش سربکف نوجوانوں، اس عظیم الشان پرجوش اور پرعزم اجتماع کے انعقاد پر جناب سید علامہ جواد نقوی صاحب کو مبارکباد، شاباش، خراج تحسین دیتا ہوں۔ جناب جواد نقوی صاحب ایک بے قرار شخصیت ہے، بے قرار روح ہے۔ امن ہو یا جنگ ہو یہ متحرک رہتے ہیں، جپٹ کر پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، اپنا لہو بھی گرم رکھتے ہیں اور امت کا لہو بھی گرم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھ سے پہلے ہمارے فاضل مقررین نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ہم سب کی جذبات کی ترجمانی کی ہے، اور آج کا یہ اجتماع حضرت سید علی خامنہئی صاحب کی تعزیت کے حوالے سے بنایا گیا، اور جب میں ان کی تعزیت کے لیے ایران کے سفارت خانے گیا تو ایران کے سفیر نے کہا کہ سراج بھائی ہمارے رہبر کے ساتھ اس موت شہادت کے علاوہ اور کوئی موت جچتی نہیں۔ 10 سال زندہ ہوتے، 20 سال زندہ ہوتے، لیکن نبوت کے بعد جو سب سے بڑا درجہ ہے شہادت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے رہبر معظم کو اس درجے سے محروم نہیں رکھا، اور یہ ایک ایسی موت ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات، اس نے اپنی ایرانی ملت کو نہیں، پوری امت کو، بلکہ پوری مظلوم انسانیت کو حیات کا راستہ دکھایا، عزت کا راستہ دکھایا، بقا کا راستہ دکھایا، اور اس لیے سید علی خامنہئی فرد کا نام نہیں ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور آپ جانتے ہیں مرد مرتا ہے، شخصیت پناہ ہو جاتی ہے۔ میں نے ان کو نظریہ اس لیے کہا کہ نظریے کے لیے پناہ ہونا ہی نہیں ہے، وہ ایک جہد مسلسل کا نام ہے،
وہ ایک عزیمت کا، استقامت کا، مقاومت کا نام ہے۔ اس لیے اس کائنات میں اگر ایک انسان ایسا ہے جو عالمی کفر کے خلاف کھڑا ہو اور اللہ کی وحدانیت کا نعرہ لگا رہا ہو، ہم سمجھیں گے کہ خامنہ ای زندہ ہے۔ اس نے امت کو اتحاد کا درس دیا اور اپنے معصوم خون کی وجہ سے اس کو ایک حقیقت بنایا۔ اگر ہم اربہ ڈالر خرچ کرتے، بخدا ہم اس امت کو ایک نہیں کر سکتے۔ آج اگر مشرق سے مغرب تک یہ ساری امت ایک بنیان و مرصوص کے طور پر نظر آ رہی ہے تو یہ آیات اللہ خامنہ ای کی اس خون کی برکت ہے۔ میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے لیے کربلا ایک واقعہ نہیں ہے، ایک درسگاہ ہے۔ اگر کوئی آدمی شہید ہوتا ہے تو کربلا کا درس یہی ہے کہ امام حسین بھی تو شہید ہو گئے۔ اگر کوئی جوان زخمی ہوتا ہے تو جناب امام بھی زخمی ہو گئے تھے۔ اگر بھوک اور پیاس اور فقر کی نوبت آتی ہے تو امام پر بھی دریا کے پانی بن کے گئے۔ اگر کسی کا بچہ شہید ہوتا ہے تو علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ تو نہ ہمارے بچے ان سے بہتر ہے، نہ ہمارا وجود ان سے بہتر ہے، نہ ہماری جان ان سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جس کو اللہ تعالی شہدائے کربلا کے راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اس لیے آج کا یہ اجتماع میرے لیے بہت ہی اہم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ علامہ جواد نقوی صاحب نے آلو اور ٹماٹر اور چینی اور گڑ کی قیمت پر آپ کو جمع نہیں کیا ہے، آپ کو جمع کیا ہے ایک بار پھر بیعت کرنے کے لیے، جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، جہد مسلسل کے لیے۔ اس لیے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا 27 جون 1981 میں بھی جناب خامنہ ای صاحب پر حملہ ہوا۔ جب وہ مسجد ابو ذر میں تقریر کر رہے تھے تو اس کے سامنے ایک ٹیپ ریکارڈر میں بم تھا، وہ پھٹ گیا، اس کا ہاتھ اس سے معذور شہید ہو گیا۔ انہوں نے ساری عمر عالم استعمار کا مقابلہ ایک ہاتھ سے کیا ہے، اور آج شاید ان کی اس قربانی کی وجہ سے عالمی دجال ٹرمپ کو اتنا خوف ہوا، پاگل بن گیا۔ پاگل کون ہوتا ہے؟ جب دلیل ختم ہو جائے، اسلحہ کام نہ کرے، پھر وہ گالی دینے پہ آتا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے اپنے پادریوں کو جمع کیا، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کسی نے گردن پر، کسی نے پاؤں پکڑے ہیں، دم کر رہے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے مجھے خطرہ ہے۔ لیکن نوشتہ دیوار ہے کہ مستقبل کے منظرنامے میں نہ ٹرمپ اور اس کی سیاست کے لیے کوئی جگہ ہے،
نہ نتنیاہو کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ مودی کے لیے جگہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ خامنہ ای صاحب کی شہادت نے کیا رنگ دکھایا۔ وہ جو گزشتہ 100 سالوں سے ایک تیاری تھی گریٹر اسرائیل کے لیے، وہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہ جو ایک تیاری تھی جس کے لیے ہر امریکی حکومت نے کوشش کی، ابراہیم ایکارٹ کا، وہ ابراہیم ایکارٹ کا سارا منصوبہ غرق ہو گیا۔ جو چاہتے تھے گریٹر شمالی امریکہ، میک امریکہ گریٹر، وہ گریٹر ہونے کا تصور ہی ختم ہو گیا۔ اور اب امریکی سیاست، امریکی معیشت، امریکی سپر طاقت اور اس کا دبدبہ ابنائے ہرمز میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غرق ہو گیا ہے۔ جس طرح فرعون دوبارہ اٹھنے کا قابل نہیں ہے، اسی طرح اس زمانے کا فرعون کبھی بھی انشاءاللہ دوبارہ نہیں اٹھے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ سے غیر جذباتی بات بھی کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ نعرے، جلسے اور جلوس اور جذبہ بہت اہم ہے، لیکن ایران نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے صرف مرگ پر امریکہ کے نعرے نہیں لگائے، انہوں نے اس مرگ کے لیے بلاسٹک میزائل بھی تیار کی۔ اور میں نے دیکھا کہ نوجوان تو کیا راجہ صاحب، ایک بنکر میں لڑکیاں بیٹھی ہیں اور اپنے معصوم اور نازک انگلیوں کے ساتھ بٹن دبا دبا کر اسرائیل کی تباہی کا سامان کر رہی ہے۔ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اب وقت آیا ہے ہم دوبارہ اپنی اسٹریٹجی پر غور کریں۔ اس وقت تک ہم سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا جلسہ کرے، لیکن خامنہ ای صاحب کی اسٹریٹجی نے ثابت کر دیا کہ جلسے اور جلوس بھی کرے، مرگ بر امریکہ اور اسرائیل کے نعرے بھی لگائے، لیکن لیبارٹریوں کو بھی آباد کرے، لائبریریوں کو بھی آباد کرے، اپنے بچوں کی تعلیم کو تعلیم کے زیور سے بھی آراستہ کرے اور قوم کو متحد کر لے۔ کل مجھے زاہدان سے ایک نوجوان جو اہل سنت الجماعت سے تعلق رکھتے ہیں فون کیا۔ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ایران کے اندر جو اہل سنت الجماعت کے لوگ موجود ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ سراج بھائی، اردو زبان میں ایرانی قوم کے نام ایک پیغام ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجے تاکہ تہران میں اردو زبان کے ٹیلی ویژن چینل سے ہم اس کو چلائیں، اس لیے کہ اس وقت پوری قوم ایک بنیان مرصوص بن گئی ہے۔ میں آپ سے اس لیے کہنا چاہتا ہوں، اب ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ آج کا یہ اجتماع بھی بہت اہم ہے، لیکن میں اتفاق کرتا ہوں جناب شہیدی صاحب کی بات سے کہ جنگ ختم نہیں ہوا، جنگ میں ایک وقفہ آیا ہے، دوبارہ ہوگا، سبارہ ہوگا، یہ نہ ختم ہونے والا ایک معرکہ ہے۔ الجہاد و ماضٍ الی یوم القیامہ، یہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لیکن اس جہاد میں، اس جدوجہد میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے کرنے کا جو بنیادی کام یہی ہے کہ ایک ہم سنتے تھے ہماسائے کربلا، پھر ہم سنتے تھے ہماسائے، اور اب ہماسائے ایران ہے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ ہمارے پڑوس میں ہے۔ آپ یقین کریں اس معرکے کے اچھے اور برے اثرات سے ہم دور نہیں رہ سکتے۔ ہم اگر تماشائی بھی بن جائے ہم بچ نہیں سکتے۔ ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور ان کی سیاست بحیرہ عرب میں غرق ہو جائے۔ اسی کے لیے ہم سب نے تیاری کرنا ہے۔
پاکستان کو ایک کرنا ہے. یہاں جو لوگ نفرتوں کی بات کرتے ہیں، مسلکوں کی بات کرتے ہیں، یہ اصل میں دشمن کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، یہ اللہ اور رسول والے نہیں ہو سکتے. میں کہتا ہوں کہ جب میں اسرائیل نے حملہ کیا اور 3 سال تو غزہ میں کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن ایران نے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو لوگ بات کرتے ہیں وہ ساتھ دیتے، ادھر چلے جاتے، کوئی ایک جلسہ اور جلوس تو کرتے. تو میں گواہی دیتا ہوں کہ غزہ کے حوالے سے جس فرد نے پاکستان میں سب سے زیادہ جلسے اور جلوس کیے ہیں وہ تو یہ کالا، کیا پہنا آپ نے، یہی امامہ پہنے والا جواد نقوی صاحب ہے. مجھے لے کر گلگت گئے، مجھے لے کر ادھر گئے، کبھی پشاور میں. اس لیے یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہی ہے کہ اللہ بڑا ہے یا امریکہ بڑا ہے. ہم وہی ہے جو نعرے لگاتے ہیں اللہ بڑا ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے. میں ان علماء کرام سے اپیل کرتا ہوں، جب تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے علماء کرام انہی کی طرح آپس میں الجھے تھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر گئے تھے تو اس نے خمیری روٹی کھائی تھی یا پتیری روٹی کھائی. وہی تاتاری جب بغداد پہنچے تو علماء کرام آپس میں لڑ رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا کوا حرام ہے. اور گزشتہ دنوں میں نے راجہ صاحب اپنے علماء کرام کو دیکھا جو چینل پر بیٹھ کر بحث کر رہے ہیں کہ گدہ حرام ہے، گدے کا گوشت، یا گدے کا گوشت حلال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ گدی بھی حیران ہوں گے ان لوگوں پر کہ کیا عجیب لوگ ہیں، اب ہمارے گوشت کے پیچھے پڑے ہیں. میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کا ایٹم بم بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر ہم نے اپنی اس قوم کو امت بنایا. قوم کی بجائے اب وہ جو بارڈرز تھے وہ ختم ہو گئے، اب ایک ہی بارڈر ہے، لا الہ الا اللہ کی اس طرف یا لا الہ الا اللہ کے اس طرف. تو لوگوں، آپ نوجوان ہیں، کوئی آپ کو تعصبات اور نفرتوں کے گندگی میں دھکیلنے کی بھی کوشش کرتا ہے، آپ ان کو بتائیں میں امریکہ کا کھیل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں محمدی ہوں، میں مصطفی ہوں، میں علی والا ہوں، میں کربلا والا ہوں، میں اتحاد کی بات کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں، اس جدوجہد میں ایران کی ماں نے جو کام کیا، آپ کو پتہ ہے ٹرمپ نے تقریر کی اور تقریر کے دوران عجیب شکل کے ساتھ وہ کہہ گئے کہ میں تو ایرانی خواتین پر حیران ہوں کہ ہمارے طیارے اوپر پرندوں کی طرح وہاں موجود ہوتے ہیں اور یہ آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہ اور برساؤ بہو، اور بم برساؤ، اور بم برساؤ. ان خواتین نے بھی ٹرمپ کو بے بس کیا ہے. اس لیے ایران کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے ساتھ الفاظ نہیں ہے، لیکن آپ کی یہ قربانی ایک نیا ایران بنا رہا ہے. آپ کی یہ قربانی ایک نئی امت کو وجود بخش رہی ہے. ہم شرمندہ ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، دل سے بات کرتا ہوں.
کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر سکے، جو کچھ ہم نے کرنا تھا وہ ہم نہیں کر سکے، لیکن اللہ ہمیں معاف کرے۔ اب بھی اگر ہم میدان میں کھڑے ہو کر اپنا فرض ادا کرے تو ممکن ہے اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کل قومی اسمبلی کے اسپیکر باقر صاحب جب یہاں تشریف لائے، انہوں نے ایران سے کیا تحفہ لایا آپ کے لیے؟ انہوں نے 158 شہید بچوں کی تصاویر کا تحفہ لایا، اور جہاز میں ہر سیٹ پر انہوں نے تصویر لگائی اور کہہ رہے تھے میں ان شہداء کی میت میں سفر کر رہا ہوں۔ آج اگر اسلام آباد میں امریکی وفد کو کسی نے لاجواب کیا، میرے 168 بچوں کے خون آلود بستوں نے لاجواب کیا۔ یہ میرے زمانے کے علی اصغر، یہ میرے زمانے کے علی اکبر۔ اس لیے میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مذاکرات کے لیے اسٹیج سے جانا مبارک، شاباش، اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اگر ایران پر لبنان پر امریکہ دوبارہ حملے شروع کرتے ہیں، ہمارے لیے مزید تماشائی رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے ضیاء الحق کی بات یاد ہے کہ جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں کے لوگ کھڑے ہو گئے، جنرل ضیاء کہتے رہے یہ دفاع پاکستان ہے، یہ دفاع پاکستان ہے۔ اگر اس خونخوار درندے کو ہم نے افغانستان میں شکست نہیں دی تو یہ ادھر بھی آئے گا۔ آج تہران والے جو کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ دفاع پاکستان ہے۔ اگر اس درندے کو ہم نے وہاں نہیں دبوچ لیا تو یہ تپتان کے بارڈر پر بھی ہم نہیں روک سکتے۔ گریٹر اسرائیل اور پھر گریٹر اکھنڈ بھارت، وہ درندہ تو سامنے انتظار میں کھڑا ہے۔ اس لیے ایک نئے عزم، نئے جذبے کے ساتھ ہم نے اس اجتماع کے بعد میدان میں جانا ہے، پوری امت کو، قوم کو ایک کرنا ہے۔ اور اگر ایران کے دیکھیے ایران ہم ہیں 8 لاکھ مربع کلومیٹر، کچھ کم، ایران 16 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، امریکہ 96 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ تو اگر ایک ملک اتنا مقابلہ کر سکتا ہے، کاش 58 ممالک مل کر اسرائیل اور امریکہ کا نام و نشان مٹا سکتا ہے۔ بس میں اس پر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ جو امام ہے، امامت کیا ہے؟ ہر کوئی چاہتا ہے کہ امام بن جائے، اور اس دعا کرنے پر وَجْعَلْنِي لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا کوئی پابندی بھی نہیں ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں، راجہ صاحب پشتو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سرداری پہ شہادت مدلے کی گی، سردار سرلچ ورشنو سردارشی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سرداری ہے یہ شہادت کے بدلے ملتی ہے۔ جب انسان کا سردار تک پہنچ جائے وہی سردار بن جاتا ہے۔ تو آج جس سردار کی وجہ سے ہم جمع ہے، وہ انہوں نے دار کو چوما ہے، مرضی کے ساتھ چوما ہے۔ علامہ اقبال نے اسی پر ختم کیا ہے کہ تو نے پوچھی ہے امامت کے حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دیکھ احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست
زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔